پر دیکھیں نور اللہ ہے، جس کو بھیجا جبرائیل وہ بھی نور، جو دے کر کے بھیجا براق وہ بھی نور، جس کو بلانے کے لیے بھیجا وہ بھی نور۔ ارے جہاں سارا سفر شروع سے لے کر آخر تک نور 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 ہی ہو تو تمہاری یہ خرافاتی عقل میں کہاں سے آئے جو سوالات کرتے ہو؟ ارے مٹی کے ذہن کا آدمی نور کی باتیں کہاں سمجھ سکے گا؟ اور رفتار تم ناپ رہے ہو، تمہاری رفتار پر قیاس مت کرو، تم اپنے کاموں پر نبی پاک کے کاموں کو قیاس نہ کرو۔ ارے میں نہیں اتنا جا سکتا، وہ کیسے جا سکتے ہیں؟ تیری حیثیت اور ہے، میرے آقا کا مقام اور ہے۔ ہاں، لوگ پہلے کے زمانے میں نوح علیہ السلام کے جو امتی تھے وہ یہی تو کہتے تھے کیسے نبی ہیں، یا بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہماری طرح تو ہیں، لیکن یہ نبی کیسے ہیں؟ وہ بولی کفار و مشرکین کی ہے، ایمان والوں کی بولی نہیں ہے۔ لوگ جو برابری کی بات کرتے ہیں معراج کا واقعہ سن کر کے، یہ اس لیے بھی سنی ہو آپ کو عقیدہ بتانا ضروری ہے۔ کچھ ایسے فرقے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں امتی عمل کرتے کرتے کبھی نبی کے برابر بھی ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی؟ اور کوئی بدبخت یہ بھی لکھ کر کے چلا گیا کہ نبی ہماری ہی طرح بشر ہیں، بڑے بھائی کے برابر ہیں، معاذ اللہ۔ ان سے میں کہتا ہوں کہاں کا کمپیریزن لائے ہو، کہاں کا مقابلہ؟ ذرا اپنا پسینہ سونگ کر کے دیکھ لے۔ ارے کوئی دوسرے اچھے بھلے آدمی کو سونگا تو ویسی بے ہوش ہو جائے۔ اور میرے نبی کے پسینے کی بات یہ ہے، ام سلیم کہتی ہیں حضور کے پسینے کے قطرے ہم شیشیوں میں جمع کرتے تھے اور جب کسی کی شادی ہوتی دلہنوں کو لگایا کرتے تھے، اور ایسی خوشبو مدینے میں ہی نہیں تھی۔ سنو توجہ، یہ صرف دلہنیں نہیں لگاتی تھی، حدیثوں میں ملتا ہے جن دلہنوں نے میرے مصطفیٰ کے پسینے کی خوشبو لگائی ان کی 7 نسلوں تک بھی وہ خوشبو آیا کرتی تھی۔ ارے برابری کرنے والا اپنا پسینہ لائے اور پھر میرے آقا کے پسینے کی بات کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب پاک اور تمہارے تھوک میں کیا برابری ہے؟ کوئی برابری ہے؟ جس نے کہا ہماری طرح کے بشر ہیں، کیسے تمہاری طرح کے ہیں؟ تم کہیں تھوک دو تو کھانا سڑ جائے، تم کہیں تھوک دو تو پانی پورا کالا ہو جائے، اور میرے آقا کڑوے کنویں میں بھی اپنا لعاب ڈال دیں تو وہ شیریں ہو جائے۔ ہاں، کتنوں کو حضرت ابوبکر صدیق کے پاؤں میں جب سانپ کاٹا تھا ہجرت کی رات، میرے آقا نے کوئی اور دوا نہیں لگائی، اپنا تھوک مبارک لگایا تھا، اپنا لعاب لگایا تھا۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں زہر ایسا اتر گیا زندگی میں مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ سانپ اس پیر میں کاٹا تھا کہ اس پیر میں کاٹا تھا۔ اس لعاب پاک میں یہ اثر تھا۔ مولا علی شیر خدا کی آنکھوں میں آشوب چشم، اور حضور پاک نے ایک بار اپنا لعاب ان کی آنکھوں پہ لگایا، زندگی بھر حضرت علی کو کبھی دیکھنے کی تکلیف نہیں ہوئی۔ برابری کرنے والے کسی آنکھ پہ تھوک لگا کے دکھاؤ، ہاں اچھی بھلی آنکھیں اندھی ہو جائیں۔ ہاں، اور میرے آقا کے جسم پر کبھی مکھی اور مچھر نہیں بیٹھے، اور تمہاری مچھردانیاں توڑ کر کے اندر آئے، آل آؤٹ کو بھی آؤٹ کر کے آئے ہیں، سارا فیل ہو جاتا ہے نظام مچھروں سے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی بھر کبھی آپ کے جسم پر مچھر نہیں بیٹھا، مکھی نہیں بیٹھی۔ برابری کرنے والے بات کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ معراج کا سفر سن کر کے ان کی عقلوں پر دے مارو، تم اپنا سفر بھی بتاؤ، اپنا سفر بھی۔ ایک اور بات، جاہلوں کو بہکایا جا سکتا ہے، اسی لیے علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ لکھا گیا ہے کہ شیطان آیا اور سارے اپنے چیلوں کو بلایا اور کہا کیا 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 ہے تم نے آج؟ سارے چیلوں نے بتایا ہم نے شوہر بیوی میں جھگڑا کرایا، فلاں کو وہ کرایا، یہ کرایا صاحب۔ ایک شیطان نے کہا ایک بچے کو میں نے مدرسہ جانے سے روک دیا، علم حاصل کرنے سے میں نے بچے کو روک دیا۔ شیطان نے اٹھا کر اس کو گود میں بٹھا لیا، آجا تو بہت بڑا کام کیا ہے۔ توجہ، شیطان اس پر بہت خوش ہوا۔ ارے شوہر بیوی کو لڑا کے آئے ہوئے چیلے بھی تھے، اور گھروں میں فساد مچا کر کے آئے، کسی کو زنا کروا کے آئے، کسی سے ڈاکہ زنی کروا کے آئے۔ شیطانوں نے بہت سارے کام کرائے، ایک چیلا بچے کو علم حاصل کرنے سے روک دیا تو بڑے گرو گھنٹال نے اس کو گود میں بٹھا لیا، تو سب سے بڑا کام کر کے آئے۔ سارے شیطان پریشان ہوئے، کہا اس نے اتنا بڑا کام کر دیا؟ کہا چلو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس نے
ایک بزرگ کا لباس پہن کر چیلوں کو پیچھے کیا اور کہا چلو میں تمہیں بتاتا ہوں. علم حاصل کرنے کے بعد ہمیں دوسرے کو بہکانا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. پہلے اس نے ایک جاہل عبادت گزار کے پاس اپنے چیلوں کو لے کر، وہ سب مخفی تھے اور یہ بزرگ کی شکل میں گیا. ایک جاہل عبادت گزار، یاد رکھو عبادت تو کر رہا ہے لیکن علم نہیں ہے. جو آج کل کے بہت سارے جاہل پیر بنے ہوئے ہیں، تصور کی نماز پڑھنے والے نابالغ پیر ہیں، ان پر نماز فرض ہی نہیں ہے، بالغ ہی نہیں ہوئے اس کے لیے پیر. وہ ایسا کوئی پیر ہے تو وہ پیر ہے، وہ شریعت مصطفیٰ کو چھوڑنے والا کوئی پیر ہو ہی نہیں سکتا، چاہے کوئی بھی ہو. ایسا جاہل پیر بیٹھا ہوا تھا. شیطان گیا وہاں پر، جا کر کے کہا حضور آپ کی عبادتیں اتنی، آپ کی ریاضتیں اتنی اللہ نے بہت پسند کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اتنا پسند کیا آپ کی عبادتوں کو کہ آج معراج میں بلا لیا آپ کو. ہاں پیر صاحب خوش ہو گئے، کہا اللہ نے مجھے معراج میں بلایا، جلدی جلدی اٹھا اور جبہ پہنے اور تیار ہو گئے. ہاں سفر معراج پر جانے کے لیے. اور یہ ابلیس بزرگ بن کر کے آیا ہے. اور پیر صاحب اٹھ گئے، جاہل کی بات کر رہا ہوں، جاہل لیکن عبادت تو بہت کرتا تھا، اسے اپنی عبادتوں پہ فخر تھا. اور اٹھ گیا، کہا کہ مجھے اللہ نے پسند کیا، بلایا چلو ساتھ میں. شیطان باہر ایک گدھا لا کے کھڑا کیا تھا اور وہ جاہل پیر صاحب کو گدھے پہ بٹھایا، کہا یہ براق ہے تمہاری، اور اس براق کو لے کر بھگایا. اور گدھا جیسی بھاگا تو ایک بہت بڑا گڑھا تھا کچرا کرکٹ کا، اس میں گرا دیا. پیر صاحب گرے اور پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ پہلا آسمان ہے. اٹھایا، پھر بٹھایا، پھر گدھے کو لے جا کر دوسرے گڑھے میں گرایا، کہا دوسرا آسمان ہے. پھر اٹھایا، پھر گرایا، تیسرا آسمان. ارے ساتویں آسمان تک تو جوڑ جوڑ ہل گئے تھے. جاہل پیر صاحب کی پوری اس نے اچھی درگت بنائی اور لے جا کر کے گندے حالت میں چھوڑ دیا اور تالیاں بجاتا ہوا گیا اور اپنے چیلوں سے کہا ایک جاہل کو گمراہ کرنا کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے، تم نے دیکھ لیا. اس کو معراج کے بہانے اٹھا لو تو آ جاتا ہے. اور آئے بھی گیا اور گر بھی گیا. اب سنو، وہی ابلیس پھر اپنے چیلوں کو لے کر کے گیا ایک علم والے کے پاس، جس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پاک کو پڑھا تھا، سمجھا تھا. اس کے پاس گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا. وہی لباس ہے، بزرگ کی فرشتہ بن کر کے آیا ہے. وہ عالم ربانی اپنی کتابوں میں مصروف تھے. دیکھا کون ہے؟ کہا میں جبرائیل ہوں. ابلیس نے کہا میں جبرائیل ہوں، اللہ کا حکم ہے، آپ نے اتنا علمی کام کیا، اللہ نے پسند کیا، آج آپ کو معراج میں بلایا ہے. وہ عالم دین جھاڑو اٹھائے اور مارنا شروع کیا. کہا ادھر سے مارا، ادھر سے مارا، اور کہا بدبخت کمبخت تو ابلیس ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جبرائیل صرف میرے نبی کے پاس آیا کرتے تھے، صرف میرے نبی کے پاس آیا کرتے تھے، اور تو کہہ رہا معراج کی بات. ارے پہلے والے نبیوں کو نہیں ہوئی تو اس امتی کو کیا ہوگی؟ وہ میرے نبی کی خاصیت تھی، وہ نبی کو ہوئی، نہ پہلے کسی کو ہوئی، نہ قیامت تک کسی کو ہوگی. علم حاصل کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، ورنہ معراج کے نام پر بہت سارے تمہیں گڑھوں میں گرا بھی دیں گے. آج کا دور بھی ہے جھوٹے اور جعلی پیروں کا، جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لوگوں کو بے لگام کر رہے ہیں. دیکھیں آپ کیسی کیسی بحثیں انٹرنیٹ پر بھی اس کی بھرمار. ارے باہر سے زیادہ ہمیں اندر کے لوگوں سے خطرہ ہے. شیطان ایسا نہیں ہے کہ دو سینگ لے کر کے آئے گا اور کالا چہرہ لے کر بڑے بالوں کے ساتھ. ارے شیطان انسان کی شکل میں آئے گا، کبھی کسی پیر کی شکل میں، کبھی کسی عبادت گزار کی شکل میں، اور وہ بہت اٹریکٹیو ہو کر کے بھی آ سکتا ہے تمہیں لبھانے والی صورت میں. تمہیں صرف ایک بات یاد رکھنا ہے، میرے نبی کا راستہ چھوڑ کر جو بھی بات کرے گا وہ میرا ہو نہیں سکتا. ہو سکتا ہے؟ غریب نواز نے کبھی نماز چھوڑی ہے تو مجھے بتا، غوث پاک نے کبھی نمازیں چھوڑی ہے تو بتاؤ. جب اتنے بڑے بڑے اولیاء نے نماز نہیں چھوڑی تو یہ جھوٹے پیر کہتے ہیں ہم تو تصور کی نماز پہ پڑھتے ہیں. کتنے تو مرید ایسے بہک جاتے ہیں، ارے یہ دن بھر قوالی میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب پہنچا دیں گے. کیا پہنچائیں گے؟ قبر میں اتنے ڈنڈے پیر کو پڑھ رہے ہوں گے، تجھے کیا پہنچائے گا وہ؟ ہاں نماز کی جو تلقین نہیں کرتا، جو شریعت مصطفیٰ کی بات نہیں کرتا،
وہ تمہیں کہیں نہیں پہنچا سکتا, وہ گڑھے میں پہنچائے گا. ایک بات یاد رکھو میرے عزیزوں, جھوٹوں کی دنیا سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا تمہاری ایمان کا امتحان ہے یہ. ورنہ صدیق اکبر جیسی ذات, فاروق اعظم جیسی ذات, عثمان غنی جیسی ذات, ارے حیدر کرار, توجہ, جو آج علی 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 کرنے پر لوگوں کو کوئی تکلیف ہوتی ہو تو وہ بھی سنیں, مولا علی کی بات کرنے والے لوگ وہ بھی سنیں. حضرت علی وہ ایمان کی علامت ہے کہ نہیں؟ ایمان کی علامت ہے. وہ علی جب رسول اللہ خود ان کے زانوں پر سر رکھ کر سو رہے ہوں اور حضرت علی کی عصر کی نماز چھوٹ گئی ہو, وہ کس کے لیے چھوٹی تھی؟ نبی کے لیے, نبی کے لیے چھوٹی. تب بھی حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ میری نماز چھوٹی ہے. اور نبی پاک بیدار ہوئے تو یہ نہیں کہا کہ علی سب معاف ہے چھوڑ دے, میرے لیے چھوڑا ہے تو معاف ہے. نہیں, میرے آقا نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا, کہا علی نماز فرض ہے, تو نماز پڑھ لے. اور علی کا نام لینے والے کہتے ہیں معاف ہو جائے گا سب, پیر صاحب بخشوا دیں گے. حضرت علی کے لیے میرے آقا نے فرمایا سورج ڈوب بھی گیا تو پلٹا کر کہا نماز پڑھ لو, نماز پڑھ لو. اور یہاں نماز سے برگشتہ کرنے والے لوگ یہ کہاں سے شریعت مصطفیٰ کے ہو سکتے ہیں؟ نماز حقیقت میں ہے کیا؟ میرے نبی کی اداؤں کا تو نام ہے, کوئی الگ سے ہے یہ؟ ہم کھڑے ہوتے ہیں, یہ کس کی ادا ہے؟ نبی کی ادا ہے. رکوع میں جاتے ہیں, کس کی ادا ہے؟ سجدے میں جاتے ہیں, کس کی ادا ہے؟ قعدے میں بیٹھتے ہیں, کس کی ادا ہے؟ یہ ساری اداؤں کا مجموعہ ہی نماز ہے. اور جو عاشق رسول اپنے آپ کو کہتا ہے وہ اپنے محبوب کی اداؤں پہ کیسے نہیں عمل کر سکتا؟ وہ اپنے نبی کی اداؤں پر عمل کرے. آج کی رات یہ بتانا ضروری اس لیے بھی ہے کہ آج کی رات کا عظیم تحفہ بھی ہمارا نماز ہی ہے. میرے آقا آج کی رات لائے کیا تھے امت کے لیے؟ نماز لائے تھے. نماز کو چھوڑ کر کے اگر کوئی یہ سوچتا ہے وہ پہنچا رہے ہیں, یہ پہنچا رہے ہیں, کہیں کوئی نہیں پہنچا رہا ہے, کہیں کوئی نہیں پہنچا رہا ہے. پاک نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت سارے لوگ وہ ہیں, سورہ مدثر کی آیت ہے کہ جہنمیوں کو پوچھا جائے گا کیوں تم دوزخ میں آ گئے, تو کہیں گے لم نک من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اکثر دوزخ میں جانے والے یہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ارے معراج میں حضور تحفہ اپنی امت کے لیے لائے, تم اگر عشق کرتے ہو تو وہ تحفہ کبھی ٹھکرا نہیں سکتے. میں اگر کوئی چیز دوں آپ کو, آپ پھینک دیں گے میرے سامنے؟ میں اپنا امامہ اتار کر کے دوں, محبت کرنے والے کی بات کر رہا ہوں, تو کیا پھینک کر چلا جائے گا؟ اور پھینک کر کے جائے گا تو مجھے برا لگے گا کہ نہیں؟ نبی پاک آج کی رات رب کی حضور جا کر کے اپنی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ لائے اور اپنی امت کو کہا یہ لو رب کا تحفہ ہے. امتی اگر قبول کر لیا تو اس نے اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا, اور جس نے چھوڑ دیا اس نے ٹھکرایا ہے, وہ محبت میں جھوٹا ہے. اسی لیے میرے عزیزوں نمازوں کی پابندی کیا کر رہے ہیں. اب میں سمیٹتا ہوں, دیکھیں وقت کیسا گزرتا گیا خبر ہی نہیں ہے. جو بات مجھے کہنی تھی, معراج کا واقعہ سنتے رہتے ہیں لیکن سوالات کرنے والوں کی بوچھار ہر زمانے میں رہی ہے. میرے آقا جب بیان کر رہے تھے, مکہ کے کافروں نے کیا کہا, پوچھا آپ تو کہہ رہے ہیں بیت المقدس گئے تھے آپ, ذرا بتائیے بیت المقدس کیسا ہے, دروازے کتنے ہیں, محراب کہاں ہے؟ ظاہر سی بات ہے اگر میں کہوں یا آپ بھی کہیں میں بغداد جا کے آیا تو لوگ یہ پوچھیں گے نا کہ کیسا ہے وہ بغداد, بتائیے. حضور نے جب یہ کہا میں بیت المقدس نبیوں کی امامت کر کے آیا, آپ بتائیے. حضور سنو, حدیث میں ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے سامنے بیٹھے اور کہنے لگے بیت المقدس میں اتنے دروازے ہیں, اتنے محراب ہیں, فلاں محراب میں یہ نقش ہے, فلاں محراب میں یہ نقش ہے, اور اس میں زکریا کا محراب کہاں ہے, محراب مریم کہاں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک دیوار, ایک ایک دروازے کو بتانے لگ گئے. ارے بار بار سفر کرنے والا بھی نہیں بتاتا. ابھی آپ مسجد میں آئے, پتہ نہیں کتنی بار آئے اور گئے, ابھی میں پوچھوں آنکھ بند کرو بتاؤ مسجد میں کتنے پنکھے لگے ہیں, تو آپ کہیں گے مولانا ہم پنکھے گننے تھوڑی نہ آتے, نماز پڑھنے آتے ہیں. پلر کتنے بتاؤ, یہ بھی شاید یاد نہ رہ جائے, بار بار آنے والے کو یاد نہیں. میرے آقا ایک بار گئے بیت المقدس اور بیان ایسے کر رہے ہیں کہ ساری چیزیں بار بار دیکھی ہوں. صحابہ نے پوچھا بھی اس بات کو, توجہ عقیدے کی بات کر رہا ہوں. صحابہ نے پوچھا بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جو لوگ بار بار جاتے وہ نہیں بیان کر سکتے، اور آپ رات کے ایک مختصر حصے میں بیت المقدس کا ہر دروازہ بیان کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، جیسے ہی کفار نے مجھ سے سوال کیا بیت المقدس کیسا ہے، رب تعالیٰ نے پورا بیت المقدس میری آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ یہی تو ہمارا ایمان ہے، ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ، اور جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔